تو سب سے پہلے تو اس پوئم کا سٹرکچر دیکھ لیں. یہ پوئم لکھی تھی الزبتھ جیننگ. الزبتھ جیننگ یہ ماڈرن پوئٹ ہے، یعنی کہ یہ 1926 میں اس کی پیدائش ہوئی تھی اور 201 میں یہ اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو یہ 20 سینچری کی ایک پوئٹ تھی جس نے یہ پوئم لکھی. تو اس کا سٹرکچر ہے، اس میں ٹوٹلی 3 سنٹینزا 3 سنٹینزا ہیں اس میں 6 لائن کے، یعنی کہ 18 لائنز ہے اس میں ٹوٹل 18 لائن کا یہ ان کی ایک پوئم ہے. 3 سٹینزا ہے اور اس کی جو رائم سکیم ہے ABBACC. اسی طرح 3 سٹینزا کی جو رائم سکیم اسی طرح بنے گی. تو اس کی جو یہ ٹیکسٹ میں نے لکھی ہوئی ہے آپ یہ دیکھ لیں. What ceremony can we fit you into now؟ کہ ہم اب تم کو کس اعزاز میں رکھیں، کس کیٹیگری میں رکھیں، تم کو کیا مقام دیں ہم. If you had come out of a warm and noisy room، اگرچہ تم آ چکے ہو باہر ایک گرم اور شور والے روم سے. یہاں پر اس نے نوائزی روم اینڈ وارم یعنی کہ ماں کے پیٹ سے باہر آ چکے ہیں، اور اس کے لیے ایک اس نے میٹافر یوز کیا ہے وارم اینڈ نوائزی روم. یعنی کہ اس نے ایبڈومن کے لیے جو ورڈ استعمال کیا ہے وہ نوائزی روم استعمال کیا ہے. تو یہ ایز اے میٹافر اس نے بات کی ہے. To this there is، یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں an opposite for us to know you by. اس دنیا میں to this تم آ چکے ہو اس نوائزی روم سے اس دنیا میں. there had been an opposite جو بالکل مختلف ہے for us ہمارے لیے to know you تمہارے بارے میں جاننا. یعنی کہ تم چونکہ پیدا ہی مرے ہوئے ہو تو یہ بہت ہی مشکل بات ہے کہ ہم تمہارے بارے میں جان سکیں، کیونکہ ہم نے نہ تو آپ کو حرکت کرتے دیکھا اور نہ بولتے دیکھا. تو اس طرح یہ ہمارے لیے بہت مشکل بات ہے کہ ہم آپ کے بارے میں کچھ جانیں. یہ ایز اے پوئٹ ہے جو وہ اس بچے کو ایڈریس کر رہا ہے جو مرا ہوا پیدا ہوا ہے، تو اسے اس سینس میں اسے سمجھیں. We could imagine you in lively mood، ہم تمہیں امیجن کر سکتے ان لیولی موڈ کہ تم جیسے زندہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے لیے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، مشکل ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے. تو آگے یہاں پر دیکھیں اینڈ لک ایٹ دا ادر سائڈ. اس کا اپوزٹ دیکھیں، اس کی دوسری سائڈ دیکھیں. دا موڈ ٹرن آؤٹ آف یو دا بریتھ، یعنی کہ جو کہ تمہارا موڈ ہے ڈران آؤٹ آف یو، یعنی کہ جو تمہاری طرف سے ہماری جو ایک وہ ہمارا موڈ بنا اور ہماری سینس بنی. اینڈ دا بریتھ اور تمہاری سانس ڈیفیٹڈ بائی دا پاور آف ڈیتھ، اور وہ تمہاری سانس جو وہ ڈیفیٹڈ ہو گئی، اسے شکست ہو گئی بائی دا پاور آف ڈیتھ. ڈیتھ کی جو پاور ہے اس نے اسے شکست دے دی تمہاری سانس کو. بٹ وی ہیو نیور سین یو اسٹرائڈ، لیکن ہم نے تمہیں نہیں دیکھا کبھی بھی اسٹرائڈ کرتے ہوئے. اسٹرائڈ کے مطلب کھیلتے ہوئے کودتے ہوئے، چونکہ وہ مرا پیدا ہوا تھا. ایمبیشیسلی بامقصد انداز میں. دا ورڈ وی نیو، یعنی کہ اس دنیا میں تمہیں ہم نے جس دنیا کو ہم جانتے ہیں اس میں اسٹرائڈ ایمبیشیسلی کبھی کرتے نہیں دیکھا ہم نے تمہیں. سو یو کوڈ ناٹ کم اینڈ یٹ یو گو، کہ تم آ نہ سکے اس سے پہلے ہی تم چلے گئے. مطلب کہ ابھی تم نے دنیا میں قدم ہی رکھا تھا، تم نے دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانا اور تم پہلے ہی مر گئے، تم اس دنیا سے چلے گئے. تو ڈائریکٹلی اس بچے کو ایڈریس کر رہی ہے یہ پوئٹ. تو نیکسٹ یہ اس کا دیکھ لو پہلی 6 لائنیں.
fit come room opposite could mood. تو اس کی جو رائم اسکیم بنتی ہے فٹ جو رائم کر رہا ہے وہ اپوزٹ کے ساتھ اے ہو گیا پہلی لائن اور فورتھ لائن اے سیکنڈ لائن جو کم وہ رائم کر رہا ہے روم کے ساتھ کم روم تو یہ بی اے اور جو ففتھ لائن ہے کڈ کر رہا ہے رائم کر رہی ہے سکس لائن کے ساتھ موڈ کڈ موڈ تو یہ سی ہو گیا تو اس کی رائم اسکیم بنی اے سی اسی طرح جو سیکنڈ اسٹینزا ہے جو سائڈ سیونتھ لائن ہے وہ رائم کر رہی ہے ود دا 10th لائن اسٹرائڈ سائڈ اینڈ اسٹرائڈ یہ ڈی ہو گیا اور جو 8th لائن ہے یہ دیکھیں بریتھ رائم کر رہا ہے ود ڈیتھ بریتھ ڈیتھ یہ ہو گیا ای تو یہ رائم اسکیم بنی ڈی اینڈ جو 11th لائن ہے وہ ہے ناؤ رائم کر رہی ہے وتھ ناؤ گو سو ایف ڈی ایف یہ اس کی رائم اسکیم ہوئی. اب ہم تیسرے اسٹینزا کو دیکھتے ہیں. بٹ دیئر از نتھنگ ناؤ ٹو میر یعنی کہ اب کچھ نہیں بچا کہ ہم میر کرنا کسی چیز کو شیپ لیس کر دینا ڈسفگر کر دینا مطلب کہ زیادہ آہو بقا کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ زیادہ آہو بقا چونکہ وہ مرا ہی پیدا ہوا ہے انسان اس کے ساتھ یعنی کہ بچہ دنیا میں آتا ہے کھیلتا ہے کودتا ہے تو بچہ کتنا خوبصورت لگتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اٹریکشن ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ بچہ مر جائے پھر تو دکھ زیادہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ بچہ پیدا ہوا اور وہ ڈیڈ پیدا ہوا وہ پہلے ہی مرا ہوا تھا تو ہم اسے اس کے بارے میں نہ تو کچھ جان سکیں گے وہ کس طرح تھا نہ اسے کھیلتا ہوا دیکھ سکیں گے نہ بولتا ہوا دیکھ سکیں گے تو جو ایک اٹریکشن جو پیار محبت ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی تو اس لیے پوئٹ کہہ رہا بٹ دیئر از نتھنگ ناؤ ٹو میک تو اس لیے اب ہمیں کچھ زیادہ میر نہیں کرنا چاہیے اس بات کو آہو بقا نہیں کرنی چاہیے. یو کلیئر ریفیوزل آف آور ورڈ یور کلیئر ریفیوزل مطلب کہ جو تم نے کلیئر ریفیوزل کر دیا ہے صاف انکار کر دیا ہے آف آور ورڈ ہماری دنیا سے یعنی کہ جو تم ہماری دنیا سے بالکل نہ تو تم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ٹھیک ہے بالکل ہی تم نے کلیئر ریفیوزل کر دی تو اس بات کو اب زیادہ آہو بقا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ناٹ ان آور میموریز کین وی مالڈ ٹھیک ہے اور نہ ہی ہم اسے اپنی میموریز میں ڈھال سکتے ہیں یعنی کہ کوئی مر جائے تو اسے دیر تک سوچتے رہنا یاد کرتے رہنا اور افسوس کرتے رہنا. یو اور ڈسورٹ یور کریکٹر مطلب کہ تمہیں اپنی میموری میں ماؤڈ کریں ڈھالیں تمہارا افسوس کریں اور یور کریکٹر تمہارے کریکٹر کے بارے میں افسوس کریں یہ اب نہیں ہو سکتا کیونکہ تمہارے کریکٹر کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کس طرح کے تھے. تو دیٹ گریف کین بی ایز پیور ایز دس یہ اوپر کی لائن دیکھیں دین آل آور کنسولیشن از دیٹ گریف تو ہماری جتنی بھی تعزیت کنسولیشن ہوتی ہے تعزیت جتنے تمام کی تمام تعزیت ہے از دیٹ گریف کین بی ایز پیور ایز دس تو مطلب کہ جو ہم نے یہ ایز دس جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس پوائنٹ کو مطلب کہ یہ اس نے تھوڑا سا یہ تھوڑی بہت تو جو انسان کو وہ تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ بات نہیں ہوتی جو ایک مر جائے اور وہ یعنی کہ زندہ اور پھر مرے جب جتنا دکھ جب ہوگا اب اتنا نہیں ہوگا تو ہم نے جو دکھ اب کر لیا ہے اتنا کنسولیشن تعزیت اٹ از انف تو یہ بات اس نے کی. تو یہ تیسرا اسٹینزا ہے اس کی جو رائم اسکیم ہے GHGII تو یہی اس کی پوری یہ 18 لائنز ہیں. اب آپ جیننگ کے بارے میں شی از فیمس بائی ہر سمپلسٹی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لینگویج یوز ہے بالکل سمپل ایسا ہے جیسے کہ کوئی ایک پروز لکھا پڑا ہوا ہو تو لینگویج از اے ویری سمپل and it is a characteristic of the poetry of Jennings. Simplicity is the characteristic of the Jennings poetry.
اور یہ ایک انگلش پوئٹ ہے، ماڈرن ایج کی پوئٹ ہے. میں نے آپ کو ڈیٹ اس کی بتا دی ہے کہ 1926 میں پیدا ہوئی، 2001 میں اس کی ڈیتھ ہوئی. اسٹرکچر اس کا پوئم کا میں نے بتا دیا آپ کو. 6 لائنز اسٹینزا. اے بی بی اے پیٹرن آف رائم اسکیم. ٹھیک ہے، یہ اس کی رائم اسکیم اے بی بی اسی پیٹرن کے ساتھ. تو جو ٹوٹلی اس کی رائم اسکیم بنتی ہے وہ آخر میں دی ہوئی ہے. آخر میں یہ والی یہ ٹوٹل رائم اسکیم. اب نیکسٹ آ جائیں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھیم آف جیننگز پوئٹری آر لو اینڈ ڈیتھ. تو اس کی جو تمام آل ٹو آل پوئٹری ہے جیننگ کی، اس میں زیادہ بات کرتی ہے وہ لو کے بارے میں کرتی ہے اور ڈیتھ کے بارے میں کرتی ہے. یہ زیادہ امپورٹنٹ تھیم ہے. تو اس پوئٹری میں پوئم کے اندر اس نے زیادہ بات کی ہے اباؤٹ ڈیتھ اینڈ ٹون کنٹرول آف گریف. یعنی کہ اپنے آپ کو کنٹرول کریے. بچے کی ڈیتھ پہ دکھ تو ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے، تعزیت انسان بہت آہو بکا کرتا ہے، روتا ہے. تو وہ آپ پوری پوئم کو پڑھیں تو یہ زیادہ آہو بکا کی بات نہیں کرتی بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہے. خود کو کنٹرول کرنے کی، یعنی کہ یہ کلاسیں دیتی ہے کہ ایک جو بچہ مر چکا ہے اس کو نہ ہم نے کھیلتے دیکھا تو ایک اس کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوئی تو اتنا اس پر دکھ نہیں کرنا چاہیے. دکھ تو ہوتا ہے لیکن وہ کنٹرول کر رہی ہے بات کو. تو زیادہ جو اس کی ٹون ہے وہ کنٹرول آف گریف. تو تھیم آف لاس آف لو. لاس آف لو ہو گیا مطلب کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں، اس کے ساتھ پیار و محبت کرتے ہیں تو کتنی اٹریکشن ہوتی ہے. یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ ماں باپ بچے کو، ظاہری طور پر تو ماں باپ بچے کو پال رہے تھے لیکن حقیقت میں بچہ ماں باپ کو پال رہا ہوتا ہے. تو ایک اٹریکشن اور لو و محبت ہوتی ہے جو وہ ختم ہو گئی، وہ بچہ مر گیا تو وہ بھی لو جو اس کے ساتھ کرنا وہ بھی تمام کا تمام لاس ہو گیا اس کا. دا ڈیتھ آف دا فیلنگز. تو یعنی کہ ایک انسان کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں. اگر بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے اندر کتنے ایک اپنے خیالات کی ایک دنیا سے جا کر بیٹھا ہوتا ہے. پہلے ہی اس کے لیے کپڑے سلائی کرنا تمام اور اس کو کیا کیا کرتا ہے، اس کے لیے کھلونے لا کر رکھے ہوتے ہیں. تو فیلنگز ہوتی ہیں نا کہ جب بچہ آئے گا اس کے ساتھ کھیلیں گے کودیں گے. تو لیکن وہ بچہ چونکہ پیدا ہی ڈیتھ ہوا ہے تو اس لیے تمام فیلنگز وہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. لیک آف ٹرسٹ. سو دا لیک آف ٹرسٹ. I have no understanding about how there is the element of lack of trust. You can understand as you can. Rhyme shows the sense of strength. تو جو رائم اسکیم کا جو پیٹرن ہے اے بی بی اے سی سی، تو اس میں کوئی سینس پائی جاتی ہے کہ جو کہ وہ اسٹرینتھ پیدا کرتی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی پوئم ہے اور آپ اسے سمجھ لیں جو. اوکے، السلام علیکم. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ اللہ حافظ.